میری بیوی ماں بننے والی تھی اور میں اسے طلاق دینے لگا کیونکہ اس کے پیٹ میں میرے دوست کا بچہ تھا۔ میں تو پچھلے کئی سالوں سے بیمار پڑا تھا اور میرے دوست کا میرے گھر پر بہت آنا جانا تھا۔ اس کے میری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی، مگر بیوی روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی، بولی صرف ایک رات مجھے یہاں پر رہنے دو، صبح طلاق دے دینا، میں چلی جاؤں گی۔ میں مان گیا۔ اس نے وضو کیا اور ساری رات قرآن پاک پڑھتی رہی۔ صبح طلاق دینے کا وقت آیا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میرا خواب تھا کہ میں کسی بہت ہی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں، چاہے وہ خاندان سے ہو یا پھر خاندان کے باہر سے۔ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، میں تو اس کی ہر ناز نخرے اٹھانے کے لیے بھی تیار تھا، یہاں تک کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس پر کوئی پابندی یا سختی نہیں کروں گا، وہ جو مرضی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ابھی مجھے اپنے ہی خاندان میں ایک لڑکی مل گئی، اس کا نام ماریا تھا۔ سچ میں وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس کے پیچھے پورے خاندان کے لڑکے تھے اور اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار تھے، لیکن میری قسمت بہت اچھی تھی۔ میری کمائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ماریا کا ہاتھ مجھے مل چکا تھا اور ہماری شادی طے ہو چکی تھی۔ میری کمائی کے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ بھی بہت اچھے اور نرم لہجے کے مالک تھے، ہمارے گھر میں کبھی کسی بات کو لے کر جھگڑا نہیں ہوتا۔ میری فیملی بہت پرسکون اور امن پسند تھی۔ ماریا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ پردہ دار اور حافظ قرآن لڑکی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، کھانا بھی بہت اچھا بناتی اور اس کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا، مطلب اس میں ہر خوبی تھی جو میں چاہتا تھا۔ سچ کہوں تو میں واقعی بہت خوش قسمت تھا، لیکن مجھے لوگوں نے مشورے بھی دیے کہ اتنی خوبصورت بیوی ملے گی تو کہیں اس کے غلام نہ بن جانا، اپنا ایک روب رکھنا، یہ سب نارمل بھی سمجھا جاتا ہے۔ خیر شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، میں بہت خوش تھا، ہماری شادی بھی ہو گئی۔ وہ دن میرے خوابوں کی تعبیر کا دن تھا اور پھر بھی بہت لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک تو ایسی حرکت ہوئی کہ جو بہت ہی عجیب تھی، مجھے کسی نے خط پکڑا دیا جس میں ماریا کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی تھی اور لکھا گیا تھا اسے شادی نہ کرنا نہیں تو برباد ہو جاؤ گے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بھی کسی کی سازش ہوگی، میں نے اس وقت کا ذکر کسی سے نہ کیا اور وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ آج ہماری شادی کو 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور ہماری شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے تھے۔ شادی کے شروع کے دن واقعی خواب کی مانند تھے۔ ماریا بے حد خوش اخلاق، سمجھدار اور ہر لحاظ سے ایک مثالی بیوی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹاتی، باپ کی عزت اور میرا ہر حکم مانتی۔ وہ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور جب بھی میں گھر آتا وہ خوشبو لگائے میرے استقبال کے لیے موجود ہوتی۔ میری زندگی سکون سے گزر رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں، لیکن وہ خط جو شادی سے پہلے کسی نے میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ اب بھی میرے پاس محفوظ تھا۔ میں نے کبھی اسے کھول کر دوبارہ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ محض ایک سازش تھی، ایک جھوٹا الزام جس سے میری خوشی کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میں دل میں ایک انجانا سا خدشہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک رات ماریا میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور ہم روزمرہ کی گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ کھل کر مسکرا رہی تھی، جیسے وہ واقعی میرے ساتھ اپنے نئے رشتے میں خوش ہو۔ میں نے بھی اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز رکھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا رویہ ہماری ازواجی زندگی پر بہت اثر ڈالے گا۔ کچھ دن بعد میرے ایک دوست کی شادی تھی اور مجھے وہاں جانا تھا۔ ماریا بھی تیار ہو گئی اور ہم دونوں ایک ساتھ شادی میں گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میں نے محسوس کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار اور دوست میرے قریب آ کر آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہو لیکن کہہ نہ پا رہے ہو۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور ماریا کے ساتھ بیٹھ کر تقریب سے لطف اندوز ہونے لگا۔ لیکن جب میں کچھ دیر کے لیے باہر نکلا تو میری کزن نے آ کر آہستہ آواز میں کہا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بولی کہ اسے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ میں ناراض ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کھل کر بات کرے، کیونکہ میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ کچھ دنوں سے خاندان میں عجیب سی بات چیت ہو رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس پر غور کروں۔ میں نے پوچھا کہ آخر کیا ہے، تو اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں جانتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کچھ لوگ ماریا کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے مزید وضاحت مانگی تو اس نے بتایا کہ شادی سے پہلے بھی کسی نے اس کے لیے اس بات پر سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اب بھی کچھ لوگ ماریا کے ماضی کے بارے میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی، لیکن میری پریشانی پر ایک شکن بھی نہ آئی۔ میں جانتا تھا کہ لوگ حسد میں ایسا کرتے ہیں، خاص طور پر جب کسی کو خاندان کی سب سے خوبصورت اور نیک لڑکی مل جائے۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ میں اس قسم کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا
اور نہ ہی میری بیوی کے خلاف کسی کی بکواس سننے کا ارادہ ہے۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہو گیا اور بولا کہ وہ صرف مجھے خبردار کر رہا تھا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ شادی کی واپسی پر میں نے ماریا کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا واقعی کوئی اتنی اچھی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بالکل بے داغ ماضی رکھتی ہو؟ میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ سب صرف وسوسے اور کچھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ماریا اکثر تنہائی میں چلی جاتی، کبھی گہری سوچ میں پڑی رہتی اور کبھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ میں نے ایک دو بار اسے پوچھا بھی کہ وہ پریشان تو نہیں، لیکن اسے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ نئے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ لیکن پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل میں پہلی بار شک کا بیج بو دیا۔ میں دفتر سے گھر آیا تو ماریا فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے دروازے سے اس کی آواز سنی، وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی، جیسے کسی سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں قریب آیا تو وہ فوراً بات ختم کر کے فون بند کر چکی تھی۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہی تھی؟ وہ بولی کہ بس ایک پرانی دوست تھی، کافی عرصے بعد بات ہو رہی تھی۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں نے غور کیا کہ وہ فون پر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی تھی، اور جب بھی میں قریب جاتا وہ فوراً فون بند کر دیتی۔ میرے دل میں کئی خیالات آنے لگے، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میں بلا وجہ شک کر رہا ہوں۔ لیکن پھر ایک رات میں نے اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا، وہ باہر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے آتے دیکھا تو تھوڑا گھبرا گئی اور فوراً پردہ گرا دیا۔ میں نرمی سے پوچھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ بس ایسے ہی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو ماریا مجھ سے چھپا رہی ہے، لیکن کیا؟ میں جاننا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ بلا وجہ کا کوئی جھگڑا ہو۔ میں نے خود سے کہا کہ جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہو مجھے کچھ نہیں سوچنا چاہیے، مگر میرے اندر کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ خط جو شادی سے پہلے مجھے ملا تھا وہ اچانک میری یادداشت میں تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے نکالا اور دوبارہ پڑھا۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ سب بے بنیاد الزامات لگ رہے تھے، لیکن کیا واقعی یہ سب جھوٹ تھا؟ میرے دل میں سوالات پیدا ہو رہے تھے اور میں ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے بے قرار تھا۔ شادی کر کے میں اور ماریا خوش تو تھے، لیکن ہمیں بہت ساری نظریں لگی ہوئی تھی اور وہ ہم پر نکل گئی جب میرا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چوٹ تو مجھے صرف ٹانگ پر ہی لگی تھی، لیکن میں فی الحال بستر پر چلا گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ گویا جان لیوا نہیں تھا، مگر پھر بھی میری زندگی میں ایک بڑا واقعہ تھا۔ میری ٹانگ میں ہلکا سا فریکچر ہو گیا اور ڈاکٹر نے مجھے سختی سے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ میری بیوی ماریا نے میرا ہر ممکن خیال رکھا۔ اس کے رویے میں نہ تو بیزاری تھی اور نہ ہی کوئی شکایت۔ وہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی، مجھے وقت پر دوائیاں دیتی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور ہر لمحہ میرے ساتھ رہتی۔ اس کی محبت اور قربانیوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں شروع میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ اتنی اچھی بیوی ہے، لیکن جتنا زیادہ وہ میری خدمت کرتی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ احساس کیوں آ رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک اندیکھے وسوسے نے میرے ذہن میں جگہ بنا لی۔ شاید یہ محض میرے ذہن کا وہم تھا، لیکن جو بھی تھا میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری زندگی کے اس مشکل وقت میں میرا سب سے قریبی دوست علی میرے ساتھ تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور خوش قسمتی سے مجھے علاج کے لیے اسی کی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ علی نے میری حالت دیکھ کر کہا تھا کہ یہ فریکچر معمولی ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور مکمل آرام کرنے لگا۔ علی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب بھی میں اسے ملتا وہ کچھ پریشان سا لگتا۔ پہلے میں نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جب وہ میری پٹی بدلنے آتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن ہوتی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کسی جھجک کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا۔ گھر میں بھی سب لوگ میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ میری ماں میرے لیے دعائیں کرتی، بہنیں ہر وقت میری ضروریات پوری کرتی اور ماریا تو ہر پل میرے آس پاس ہی ہوتی۔ اس نے اتنی محبت اور محنت سے میری تیمارداری کی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے احترام و محبت مزید بڑھ گئے۔ میں سوچتا تھا کہ واقعی میں خوش قسمت انسان ہوں جسے ایسی بیوی ملی، لیکن ایک چیز میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور وہ تھی علی کی پریشانی۔ وہ مجھے دیکھ کر گہری سانس لیتا، کبھی کچھ کہنے کو منہ کھولتا اور پھر چپ ہو جاتا۔ میں نے کئی دفعہ اسے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ ابھی کچھ نہیں، تم پہلے مکمل ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے زیادہ زور نہیں دیا، مگر میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا کہ آخر وہ کیا بات ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ جب میری پٹی کھلنے کا دن آیا تو میں کافی پرجوش تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب میں مکمل ٹھیک ہو چکا ہوں
اور جلدی اپنی نارمل زندگی میں واپس آ جاؤں گا۔ علی اس دن بھی آیا اور جب اس نے میری پٹی کھولی تو اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو مجھے کھٹک گئی۔ اس نے میری ٹانگ کا معائنہ کیا، مجھے کچھ ہلکی ورزشیں کرنے کا کہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر میری جانب دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بولنا چاہ رہا ہے لیکن الفاظ نہیں مل رہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اسے فوراً ٹوک دیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میری پٹی بھی کھل گئی ہے، مجھے کافی دن ہو گئے صحت یاب ہوئے، اب تمہیں جو کہنا ہے کھل کر کہو، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ علی نے تھوڑی دیر میری جانب دیکھا، پھر ایک گلاس پانی اٹھایا اور چپ چاپ پینے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی عام بات نہیں کرنے والا۔ میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ آخر کار اس نے گہری سانس لی اور کہا، جو بات وہ مجھے بتانے چاہ رہا ہے وہ بہت حساس ہے اور مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے جھٹکا لگا کہ ایسا کچھ تھا جو میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے بہت ضبط سے خود کو سنبھالا اور اسے کہنے کا اشارہ کیا۔ علی نے نظر جھکا کر کہا کہ وہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر وہ جس سچائی کا سامنا کرے وہ کافی پریشان کن ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ علی نے ایسا آواز میں کہا کہ میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جب مجھے ہاسپٹل لایا گیا تو میری حالت کافی بری تھی۔ تمہارے گھر والوں کے آنے سے پہلے میں نے ساری پٹی وغیرہ کر دی۔ اب بات ایسی ہے کہ تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چھوٹا سا آپریشن کرنا پڑا جس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوئے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیا سائیڈ ایفیکٹ؟ علی نے مجھے ایک بڑی خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی باپ نہیں بن پاؤ گے۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ کون سی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی، سب کچھ بتایا اور اس کی ایک ایک بات مجھے سمجھ آنے لگی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہمیں چھوٹی موٹی نظر لگی ہے، لیکن یہاں تو ہماری پوری کی پوری زندگی برباد ہو گئی۔ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ اگر یہ بات ماریہ کو بتاتا، خود پر کیا گزرتی؟ جب عورت بانجھ ہوتی ہے تو مرد اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن جب مرد بانجھ ہو جائے تو عورت پر بھی بہت برا وقت آتا ہے۔ کچھ عورتیں تو چھوڑ کر بھی چلی جاتی ہیں، اور مارے کے پاس آپشنز کی کمی تو ویسے نہیں تھی۔ علی سے کہا کہ میری مدد کرو، کوئی علاج کرو، کچھ تو کرو۔ اس نے کہا کہ تمہاری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن تمہارے یہاں کوئی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بات میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ ابھی تمہاری حالت ایسی ہے، تم تھوڑے ٹھیک ہو جاؤ تو ہم ٹیسٹ وغیرہ بھی کر لیں گے۔ یہ سن کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ کسی اور ڈاکٹر نے کہی ہوتی تو میں اسے کہتا کہ یہ ڈاکٹر ہی پاگل ہے اور میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، لیکن علی میرے بچپن کا دوست تھا۔ وہ میری ماں کو ماں کہتا، میرے باپ کو باپ کہتا، کیونکہ اس کے گھر والے نہیں تھے، اور ہم جلدی میری بہن کی شادی بھی اس کے ساتھ کرنے والے تھے۔ وہ ہمارے لیے بالکل ایسا ہی تھا جیسے میرا بھائی، بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ کبھی بھی مجھے غلط سائڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے علی نے مشورہ دیا کہ یہ بات اپنی بیوی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا لیکن اس کو پتہ چل جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری بیوی بہت معصوم ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، جتنی دیر سے پتہ چلے اتنا اچھا ہے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، اتنی بری خبر میری قسمت میں نکلی تھی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ بظاہر کرنا تھا تاکہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو عجیب روحانی سکون تھا۔ میری ماں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، گھر کے احباب اور رشتہ دار جمع تھے۔ میری بہنیں، میری بیوی ماریہ اور خاندان کی دیگر عورتیں سب مل کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا، زبانوں سے ایک ساتھ آمین کی صدا بلند ہوئی۔ یہ الفاظ میں دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میری آنکھیں نم ہونے لگی، میرے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی گہری کھائی میں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میں سب کے سامنے اپنے آنسو نہیں روک سکتا تھا۔ اسی خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بستر پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میرا دل بوجھل تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب جو مرحلہ میری زندگی میں آنے والا ہے وہ ایک عام انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش میں سے ایک تھا۔ میں نے دیوار پر نظر ڈالی جہاں میری اور ماریہ کی شادی کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں مسکرا رہے تھے، خوش و خرم تھے، جیسے ہماری دنیا میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ چند لمحوں بعد ماریہ کمرے میں آئی۔ وہ شاید پہلے ہی محسوس کر چکی تھی کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آئی، میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لی اور آہستہ سے بولی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی بات ہے؟ آپ کمرے میں یوں اچانک کیوں آ گئے؟ میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں بے بسی کو پڑھ لے۔ میں نے نظر چرائیں اور مسکرا کر کہا، نہیں کچھ نہیں، بس ویسے ہی عام گھر آیا تھا۔
मारिया ने मेरी जानिब देखा। वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा और थोड़े आगे होकर बोली, देखें, मैं आपकी बीवी हूँ। आपका हर दुख मेरा भी दुख है। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, शायद मैं आपका बोझ बांट सकूं। मैं आपके साथ हर हाल में खड़ी हूँ। आप क्यों खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ खालिस मोहब्बत और बेहद सब्र था। मगर मैं कैसे बताता कि जो बात मेरे सीने में कैद है वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने गहरी सांस ली, फिर सर झुकाकर कहा, कुछ नहीं मारिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है। ये जुमला कहते हुए मेरे अपने दिल में ही एक चीख उभरी। क्या ये वाकई जिंदगी थी? मैं जानता था कि हमारा असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। ये राज जो मैं अपने सीने में दफन किए बैठा था, यह हकीकत जो मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वो मेरा सब कुछ निकल रही थी। मैं मुआशरे में ये बात नहीं कह सकता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अगर मैं खामोश रहता तो ये इल्जाम मारिया पर आता। मैं देख सकता था कि चंद ही दिनों में सवालात उठने लगेंगे, सरगोशियां होंगी, लोग अंदाजे लगाएंगे। कुछ मेहरबान मारिया को दुआएं देंगे तो कुछ बद नजर उसे ताना मारेंगे। बेचारी मारिया, अल्लाह औलाद दे दे, घर मुकम्मल हो जाए। इतनी खूबसूरत और नेक लड़की, मगर किस्मत में औलाद नहीं। अरसल तो बिल्कुल सेहतमंद लगता है, कहीं मसला मारिया में ही ना हो। मुझे इन सब अल्फाज की बाज़गश्त पहले ही सुनाई देने लगी। मैं जानता था कि जब ये औलाद ना होने की बात आएगी तो उंगलियां मारिया पर ही उठेंगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में औरतें हमेशा कसूरवार समझी जाती हैं। मर्द पर इल्ज़ाम नहीं आता, लेकिन क्या मारिया इस इल्ज़ाम का बोझ उठा सकती थी? क्या वो मेरा साथ देगी, या वो भी एक दिन सबकी तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी? ये वो सवालात थे जिनका जवाब मुझे नहीं पता था और ना ही मैं उन्हें सोचना चाहता था। मैं बस इतना जानता था कि मेरी जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर थी जहाँ हर कदम इम्तिहान, हर लम्हा आजमाइश थी। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था। क्या मैं मारिया को सब कुछ बता दूं या खामोश रहकर वक्त के बहाव के साथ चलूं? ये जिंदगी जो इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी, अचानक इतनी बेरंग क्यों हो गई थी? कैसे जिंदगी शुरू हुई थी हमारी? अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और अब इतनी बुरी खबर मिल गई थी। ऐसा लग रहा था घर वालों को कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, मुसीबत टल गई है। लेकिन असल में तो मुसीबत अभी शुरू हुई थी। अली ने मेरे तमाम टेस्ट मुकम्मल करवाने के बाद एक ऐसी हकीकत मेरे सामने रखी जिसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी। रिपोर्ट्स बिल्कुल वाज़ेह थी, मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। यह हकीकत मेरे वजूद पर एक गहरा सदमा छोड़ गई, लेकिन मैंने खुद को किसी न किसी तरह संभाल लिया। मैंने सोचा था कि इस राज को हमेशा के लिए दिल में दफन कर दूंगा, मगर उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि किस्मत मेरे लिए एक और हैरान कुन मोड़ लेकर आ रही है। जैसे मैं घर पहुंचा, मेरी माँ दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी के रंग दिखाई दे रहे थे। उसने मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर एक लड्डू मेरे मुंह में डाल दिया और खुशी से चहक कर बोली, मुंह मीठा करो बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। यह जुमला सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। लड्डू का जायका मेरी जुबान पर था, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सा शोर मच गया। मैंने पहली बार सोचा कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन माँ की खुशी और चमकती आंखों ने साबित कर दिया कि मैं कोई वहम नहीं कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मेरे जहन में गूंजने वाला सवाल मेरी जुबान पर ना आ सका। मैं सख्ती में था, सांस लेना दुश्वार हो रहा था, दिल रुकने की बजाय जैसे रुकने लगा था। मैंने अली की रिपोर्ट देखी। मैंने अपनी आंखों से वो हकीकत पढ़ी कि यह सब कैसे मुमकिन था। माँ मेरी हैरानी देखकर बोली, हमें मालूम था कि तुम खुशी से हैरान हो जाओगे, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है बेटा? मैंने जल्दी से खुद को संभाला, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई और सर झुकाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अचानक खबर मिली तो संभलने में वक्त लग रहा है। माँ खुशी से मेरा माथा चूमकर बोली, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये उसकी देन है। जा जाकर मारिया से मिल, वो भी खुश है, तेरी राह देख रही होगी। मैंने बामुश्किल अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। हर कदम मेरे लिए बोझ की तरह था। मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था, दिमाग में बेशुमार सवालात चकरा रहे थे। जैसे मैंने दरवाजा खोला, मारिया सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, आंखों में शर्म की चमक थी। वो मेरे करीब आई और धीमे लहजे में बोली, अरसल, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये जुमला सुनकर मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। मैंने सपटा कर पूछा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। मारिया ने हैरत से मुझे देखा, जैसे मेरी बात उसके लिए नाकाबिले फहम हो। वो कुछ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे लगता है कि मैं अंदाजा नहीं कर पाई थी। अरसल, ये मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह का करम है, लेकिन मेरे लिए किसी खुशकिस्मती से कम नहीं, बल्कि सबसे बड़ा धोखा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, यह झूठ है, बकवास, ऐसा नहीं हो सकता।
میری آواز بلند ہو گئی اور میرے غصے میں نکلتے الفاظ سن کر ماریہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی، خوف اور دکھ کے سائے ابھرنے لگے۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور تھرتھراتے لہجے میں بولی، ارسل آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے اور آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میرے اندر کی الجھن میں جذبات پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ کی مٹھی بھینچی اور غصے سے کہا، خوشی کا دن؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ واقعی خوشی کا دن ہے؟ ماری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ارسل، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتی رہی ہوں۔ اللہ نے ہماری دعا قبول کی اور آپ مجھ پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے ہلکی سی چبھن ہوئی، لیکن میرے دماغ میں موجود حقیقت نے میرے ہر نرم احساس کو ختم کر دیا۔ میں کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ماں اندر آ گئی۔ کیا ہو رہی ہے؟ تم دونوں جھگڑ رہے ہو؟ ماں نے غصے سے پوچھا۔ ماریہ فوراً اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر بولی، نہیں امی، جھگڑا نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی عام سی بات ہو رہی تھی۔ ماں نے مجھے گھورا جیسے میرے چہرے سے میرے جذبات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور کہا، ہاں امی، کچھ نہیں، بس ماریہ مجھے خوشخبری دے رہی تھی اور میں حیران ہو گیا تھا۔ ماں نے اطمینان کا سانس لیا اور بولی، چلو ٹھیک ہے، جھگڑا مت کرو، یہ وقت لڑنے کا نہیں، خوشی منانے کا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا۔ یہ کہہ کر ماں باہر نکل گئی، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ معاملہ یہی ختم نہیں ہو سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج رات میں ماریہ سے اس بارے میں کھل کر بات ضرور کروں گا۔ یہ فیصلہ شاید میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، لیکن یہ طے تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ ماریہ میرے رد عمل پر کافی پریشان تھی۔ میری ماں نے کہا کہ وہ 2 دن کے لیے پھوپھو کے گھر جا رہی ہیں۔ 2 دن میں نے صبر کر لیا۔ 2 دن بعد میری ماں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ماں اور بہن گھر پر نہیں ہوں گی تو تبھی اپنی بیوی سے بات کروں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ مجھے شادی کے شروع کے وہ دن یاد آنے لگے جب مجھے ماریہ پر شک ہوا تھا، جب مجھے کسی نے خط پکڑا کر کہا تھا کہ یہ بد کردار لڑکی ہے، جب مجھے سب کہتے تھے کہ اتنا حسن جس کے پاس اس کے پاس کردار نہیں ہوتا، اور میں سب کو غلط سمجھتا تھا۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ماریہ بد کردار تھی، کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی اور یہ بچہ میرا نہیں تھا۔ جب میری ماں اور بہنیں گھر سے چلی گئی اور صرف میں اور میری بیوی گھر پر تھے، تب میں نے ماریہ سے پوچھا کہ اس نے کس کے ساتھ وہ گناہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں۔ پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ مزید حیران ہوئی۔ اس نے کہا کہ جس نے بھی آپ کو یہ کہا ہے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ لیکن مجھے تو میرے دوست نے خبر دی تھی، وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں نے ماریہ سے کہا، تم نکلو میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت، میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں۔ وہ طلاق کا لفظ سن کر ڈر گئی اور زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ہم لوگ ماں باپ بننے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ میں زور سے چلایا۔ ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے لگا۔ کبھی میں اس کو الزام لگاتا، کبھی اس کو بد کردار کہتا۔ وہ بار بار صفائیاں پیش کرتی، روتی، یہی سب چل رہا تھا۔ ماریہ پر بد کرداری کا الزام لگاتے ہوئے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے تھے جنہیں میں کبھی بھی اپنے دل میں نہ لاتا۔ وہ بے بسی اور غصے کا ایک طوفان تھا جو میری ہر بات میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے میں نے اپنی جذباتی حالت میں سچ کو گم کر دیا تھا اور ماریہ کے ساتھ وہ سب کچھ کہہ رہا تھا جو کسی بھی عورت کے لیے دل توڑنے والا ہو سکتا ہے۔ ماریہ خاموش تھی، وہ سنتی جا رہی تھی اور میں ان الزامات کو اس کے سامنے دہرا رہا تھا جیسے یہ کوئی حقیقت ہو۔ تم بد کردار ہو، تم نے یہ سب چھپایا اور یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ میرے منہ سے بے اختیار نکل گئے اور ماریہ کی آنکھوں میں گہری خاموشی تھی، جیسے وہ کسی گہری تکلیف میں مبتلا ہو۔ ہر لفظ جو میں اس پر پھینک رہا تھا وہ اسے سن کر اور برداشت کر کے چپ چاپ اس کا جواب دے رہی تھی۔ اس کا خاموش رہنا مجھے زیادہ غصے میں دھکیل رہا تھا۔ وہ کبھی روتی، کبھی خود کو سہارا دے کر کھڑی رہتی، مگر اس کا ایک بھی لفظ میرے سامنے نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے دل میں سوالات ہیں اور یہ کہ میں جس حالت میں ہوں۔ ماریہ کے چہرے پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا، جو بھی کہہ رہے ہو میں اس کا جواب نہیں دوں گی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں نے کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلتی رہی ہوں۔ اس کی باتیں مجھے جیسے تیز دھار تلوار کی طرح چبھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس تکلیف میں ہوں اور وہ جان کر بھی خاموش تھی۔ میں اس وقت اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جب میں نے اس کو جھوٹ بولنے پر دھکیلنا شروع کر دیا، جبکہ اس کی حقیقت اس کے چہرے پر سچائی کی صورت میں واضح تھی۔ میرے دل میں خود کو اتنی تکلیف دینے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ماریہ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، مگر میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور پریشانی مجھے صحیح فیصلہ کرنے سے روکے ہوئے تھی۔
اس وقت جب میں نے ماریہ سے کہا تمہیں میری زندگی میں یہ دھوکہ کیوں دینا تھا، وہ مزید خاموش ہو گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے وہ میرے ہر سوال کا جواب جانتی تھی، لیکن وہ مجھ سے سچ بولنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، وہ آخر کار بولی، مگر اس کی آواز میں اتنی نرمی اور پیار تھا کہ میں اسے رد نہ کر سکا۔ پھر وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، مگر میں نے اسے مزید کچھ نہیں سننے دیا۔ میرا غصہ اور شک اس وقت کی سب سے بڑی حقیقت بن چکا تھا۔ میری باتوں سے ماریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ پھر بھی چپ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ میری تکلیف اور پریشانی کا احترام کرتی، لیکن میرے جذبات اس قدر شدت اختیار کر چکے تھے کہ میں خود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماریہ نے جو آخری بات کہی وہ میری توقع سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب متوقع تھی۔ وہ مجھ سے معافی کی کوئی درخواست نہیں کر رہی تھی، نہ ہی میرے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہ کچھ اور ہی کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کرنا چاہتی ہے تو مجھے لگا کہ یہ تو بس ایک اور بہانہ ہوگا، شاید وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ کر رہی ہو۔ میرے دل میں شک کا طوفان تھا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی یہ بات صرف ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں۔ کیسے بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، موت جب اس دنیا میں نہیں ہوتے، میں نے اسے جواب دیا اور میرے اندر کی بے چینی اور غصہ پھر سے پھوٹ پڑا۔ میں اس وقت مارے کی ہر بات سے تنگ آ چکا تھا اور میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماریہ نے گہری سانس لی اور کہا یہ میری آخری خواہش ہے، پلیز مجھے ایک آخری موقع دو۔ اس کی آواز میں اتنی عاجزی تھی کہ میں بے اختیار رک گیا۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو ویسے بھی آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی کمزوری اور امید کی جھلک تھی کہ میں لمحے بھر کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی نیت میں کچھ خاص ہے، اور اس وقت میں اتنا الجھن میں تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کا آخری موقع ہے، اور اگر اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کر لو، میں نے آخر کار کہا، لیکن اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ماریہ نے سر ہلایا اور پھر باوضو ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور جیسے وہ اس لمحے کسی اور ہی دنیا میں جا چکی ہو۔ میں اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا ہر عمل میری ذہنی حالت کو مزید پیچیدہ بنا رہا تھا۔ وہ نہ صرف مجھے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ وہ اپنی تقدیر کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر رہی تھی۔ ماریہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی اور اس کی آواز نے ایک عجیب سا سکون پیدا کر دیا۔ اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر تھی کہ جیسے وہ ہر لفظ میں اپنی بے گناہی کا اعلان کر رہی ہو۔ وہ باوضو تھی اور تلاوت کی ہر آیت میں ایک نئے پیغام کی جھلک تھی۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور ایمان تھا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی تلاوت نہیں ہے، لیکن جیسے وہ میری روح تک پہنچ رہی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کی تلاوت سے کچھ بدلے گا، کیا واقعی سورہ مریم کی تلاوت مجھے اس کی بے گناہی کا ثبوت دے سکے گی؟ میری آنکھوں کے سامنے ماریہ کا چہرہ تھا اور میں اس کی ہر حرکت کو بہت ہی شکی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس لمحے میں جیسے ہی ماریہ کی تلاوت جاری رہی، میں نے ایک گہری سانس لی اور سوچا شاید کچھ بھی ممکن ہو، شاید یہ معجزہ ہو جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ماریہ نے کہا تھا کہ جیسے وہ اپنی تلاوت مکمل کرے گی کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ اسے اللہ پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا۔ وہ آخری آیت کا بھی ترجمہ کر کے پڑھ رہی تھی۔ سورہ مریم کی آخری آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو اکیلا ہی کافی ہے میرے لیے، ان پر جو تو ان کے ساتھ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جا۔ جیسے ہی ماریہ نے تلاوت مکمل کی میں حیران ہو گیا، کیونکہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ کچھ نہیں سمجھ پایا اور میری نظریں اس پر جمی رہی۔ دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن ماریہ کی حالت نے مجھے اس قدر چونکا دیا کہ میں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا چیک اپ کیا اور کہا یہ تو ماں بننے والی ہیں، ان کی حالت معمول سے مختلف ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کی مزید تصدیق کی اور کہا کہ وہ ایک بڑا الٹرا ساؤنڈ لکھ کر دے گا۔ جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا، رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ ماریہ واقعی حاملہ تھی، لیکن یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ بچہ وہ تھا جو ہماری شادی کے فوراً بعد ہونے والا تھا، جب میرا حادثہ نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ بچہ اس وقت کی بات تھی جب ہم ابھی شادی کے شروعاتی دن میں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہی تھا اور ماریہ کی بے گناہی کی حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ میرے ذہن میں الجھنیں ختم ہونے لگی اور دل میں سکون آیا کہ یہ بچہ حقیقت میں میرا ہی تھا۔ میں نے فوراً علی کو فون کیا اور اس سے رپورٹ کے بارے میں بات کی۔ اس نے رپورٹ دے کر کہا یہ تو واقعی معجزہ ہو گیا، تمہارے ساتھ جو کچھ برا ہو چکا تھا اللہ نے تمہاری اولاد کو وجود دے دیا، اور اس سے پہلے تمہاری زندگی میں بچہ آ چکا تھا۔ یہ الفاظ میں دل میں سکون کا پیغام لے کر آئے اور ایک نیا راستہ روشن ہوا۔ جیسے جیسے ہم اس حقیقت کے قریب پہنچ رہے تھے، میری زندگی میں وہ حیرت اور تبدیلی آنے لگی جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ماریہ کو واپس گھر لے آیا اور جیسے ہم گھر کے دروازے پر پہنچے، میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔
पिछले चंद दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी आंखों के सामने था। मैंने मारिया को जो तकलीफ दी थी, जो इल्ज़ाम मैंने बेगुनाह उस पर लगाया था, वो सब मेरी नज़र में एक बोझ बनकर गुजर रहा था। जब हम दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो मेरी नज़र मारिया पर थी और मेरे दिल में एक तूफान था। मुझे अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास हो रहा था। मैंने मारिया से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे किरदार पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। तुम्हारे बारे में वो सब कुछ कहा था जो एक इंसान को दूसरे के बारे में नहीं कहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि किरदार पर उंगली उठाना बहुत बड़ा गुनाह है और मैंने ये गुनाह किया। मारिया ने मुझे नज़र भरकर देखा और फिर नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसकी बात में दिल को छू गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी मजबूत और हिम्मत वाली औरत है जो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद मुझे माफ़ कर चुकी है। मैंने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए कहा, मारिया, यह सब कुछ खानदान वालों की वजह से हुआ है। वो जो कहते थे कि तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है, उन्होंने मेरे दिल में शक डाला। मैंने उनकी बातों पर यकीन कर लिया और तुम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अल्लाह ने हम पर इतना बड़ा करम किया है और अब हमें अपने रिश्ते को बचाना है। मारिया ने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अल्लाह का करम वाकई बेशुमार है और मैंने हमेशा उस पर भरोसा रखा है। मैंने मजीद कहा, अल्लाह ने हमें अपनी आजमाइश में डालने के बाद इतना बड़ा करम किया कि हमें उससे ज़्यादा नेमतें मिलेंगी। हमारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बच्चे पैदा होने वाले हैं और ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। मारिया ने फिर से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अल्लाह का करम वाकई बहुत बड़ा है और हमें हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहना चाहिए। मैंने उसकी बातों का जवाब दिया, मारिया, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी कि हम उसका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं हैं। हम अभी तक हैरान है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने हमें उसका बेहिसाब दिया है। ये सच था कि अब मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। हम अभी तक हैरान है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ये सच था कि अब मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था, लेकिन ये जानकर कि हम 3 बच्चों के वालिदैन बनने वाले हैं, मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी। मारिया की सेहत भी बेहतरीन थी और डॉक्टर की रिपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर मुस्बत थी। डॉक्टर ने कहा था कि मारिया की हालत बिल्कुल ठीक है और इन बच्चों की सेहत भी बहुत अच्छी है। हम 3 खुशकिस्मत अफराद बनने वाले थे और हमारे ख़ानदान की तकमील मुकम्मल हो चुकी थी। मारिया ने कहा, यह सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी है और हमें हमेशा उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। मैंने उसकी बातों से इत्तफाक करते हुए कहा, अल्लाह ने हमें ये तोहफ़ा दिया है और हमें शुक्रगुजारी ही करनी चाहिए। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी और साथ ही एक सुकून भी था। मुझे अब यकीन हो गया था कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी का एक नया रुख दिया था। हमारा ख़ानदान मुकम्मल हो चुका था, 2 बेटे और 1 बेटी। ये मेरे लिए सब कुछ था, मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। मैंने मारिया की तरफ मोहब्बत से देखा और कहा, अब मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने हमारे लिए जितनी बड़ी आजमाइशें रखी थी, उनके बाद हमें ये खुशी दी है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारेंगे। मारिया ने मुस्कुराकर मेरी बातों का जवाब दिया, हाँ, इंशाअल्लाह हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। ये वक्त था जब मैंने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें इतनी बड़ी खुशी दी। मैंने हमेशा अपने दिल में ये दुआ की थी कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और खुशी दे, और आज वो सब कुछ हमें मिल चुका था। 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी, जो अल्लाह की मेहरबानी से हमारे ख़ानदान का हिस्सा बनने वाले थे। ये एक मौज़ा था। मारिया की सेहत भी बहुत अच्छी थी और हमारे बच्चे दुनिया में आने वाले थे। ये जान के मेरे दिल में फ़ैसला किया कि मैं हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत करूँगा, उनकी तरबियत अच्छे तरीके से करूँगा और उन्हें अपने वालिदैन की मोहब्बत का भरपूर एहसास दिलाऊँगा। हम सबको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी थी और मैंने अपने दिल में यह अहद किया कि हम अपने बच्चों को भी अल्लाह की तालीमात से रोशनास कराएंगे। अल्लाह के करम से हमारे ख़ानदान में एक नया बाब खुल चुका था और ये एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था। ये सब कुछ इतनी जल्दी और इतने हैरान कुन तरीके से हो गया कि मैं अभी तक अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पा रहा था। पहले मैं और मारिया एक दूसरे से दूर हो गए थे, लेकिन अब अल्लाह के करम से हमारा रिश्ता दोबारा मजबूत हो चुका था। मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसे हालात में अल्लाह हमें इतनी बड़ी खुशी देगा, लेकिन आज जब मैं 3 खुशियों का इनाम हमें मिल चुका था तो दिल में बस एक ही जज्बा था, शुक्रगुजारी। ये वक्त के लम्हे मैंने कभी अपने जहन में नहीं सोचे थे, लेकिन अब जब मुझे ये सब कुछ मिल चुका था तो ये सब मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और कीमती लम्हा था। मेरे जहन में बस एक ही सवाल था, अल्लाह ने हम पर इतनी बड़ी आजमाइश डाली थी और उसके बाद इतनी बड़ी नेमत क्यों दी? लेकिन जवाब मुझे बहुत जल्द मिल गया। अल्लाह हमेशा अपने बंदों को आजमाता है और जब वो आजमाइश की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेते हैं तो अल्लाह उन्हें अपनी रज़ा और नेमत से नवाजता है।
اس تمام وقت میں ماریہ کے ساتھ تھا اور اس کی طاقت، اس کی برداشت، اس کا صبر، یہ سب چیزیں مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ وہ عورت جسے میں نے خود ہی شک کی نظر سے دیکھا، آج وہ میرے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو چکا تھا کہ ہم والدین بننے والے تھے، اور وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ہماری زندگی اتنی تیزی سے بدل جائے گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کوئی چیز انسان کی تقدیر سے نہیں بچ سکتی۔ میرے دل میں ایک جذبہ تھا کہ اب مجھے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ وہ تمام سوالات جو میرے دماغ میں تھے، وہ تمام شکایات جو میں نے کبھی ماریہ سے کی تھی، اب سب ختم ہو چکی تھی۔ اب میں جانتا تھا کہ اللہ کے راستے میں چلنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ میں نے ماریہ سے کہا، اب ہمارے بچے دنیا میں آنے والے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنا ہوگا تاکہ وہ بھی ہم سے سیکھیں اور ہمیں فخر ہو کہ ہم نے انہیں صحیح طریقے سے تربیت دی۔ ماریہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، اللہ کے کرم سے ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دے سکیں گے۔ میں نے پھر کہا، ہمیں اب کسی کی باتوں پر شک نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزارنا ہے تاکہ وہ ہم پر اپنا کرم کرے اور ہمیشہ ہمیں خوش رکھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ اب ہم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو محبت دیں گے، ان کی تربیت کریں گے اور انہیں یہ سکھائیں گے کہ اللہ کی رضا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ماریہ نے کہا، ہم نے اس وقت کو صحیح طریقے سے گزارا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ہمیں اس تحفے کو بہتر طریقے سے سنبھالنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح کی محبت اور ہدایت دینی ہے۔ اور اس طرح ہم دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ ہم نے اپنے دلوں میں اس بات کا عزم کیا کہ ہم اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دیں گے جو ہم نے خود سیکھا، اور ہم ان کی تربیت کریں گے اور انہیں وہ سکھائیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے ہم پر فضل کیا، کرم کیا، ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ کی رضا اور مدد کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ برائی اور بری نظر ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، مگر اللہ کی مدد سے انسان ان تمام افعال سے بچ سکتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ سچائی کے راستے پر قائم رہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور جب انسان کا دل اللہ پر یقین اور توکل سے بھرا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر لگنا ایک حقیقت ہے، اور اسے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عمل اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نظر برحق ہے اور یہ انسان کے دل و دماغ پر اثر ڈال سکتی ہے۔ جب بھی کسی شخص کی کامیابی اور خوشی کو دیکھ کر دل میں حسد یا بری نیت پیدا ہوتی ہے تو وہ نظر لگنے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں، سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں تو اللہ کی مدد سے ہم ان سب بری نظروں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ اللہ کا کرم اور فضل اس وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں سچائی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ اگر انسان کسی پریشانی یا آزمائش میں ہے تو اللہ کی مدد ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ اپنی خاص مدد سے انسان کو ہر مشکل سے نکال کر کامیاب کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی رضا اور توکل ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کی بری نظروں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی مدد انسان کو مضبوط بناتی ہے اور وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا کرم اس پر ہے اور اس کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد تبھی ملتی ہے جب ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سچائی، ایمان اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور ہدایت ہی ہماری اصل کامیابی ہے، اور جب ہم اللہ کی رہنمائی پر چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں اپنے خاص فضل سے ہمیں ہر بری نظر اور آفت سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچائے، ہماری زندگی میں اپنی رحمت اتارے اور ہمیں سچائی، ایمانداری اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔